نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ ناظرین کرام، آج کے اس درس میں بسم اللہ کے فضائل، انوارات اور برکات کو ذکر کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں چند مبارک کلمات ہیں جو نہایت پرتاثیر ہیں اور ہر قسم کی مشکلات کے حل کے لیے مجرب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ نیک کام جو اللہ رب العزت کے نام سے شروع نہ ہو وہ نامکمل اور ناتمام رہتا ہے۔ دوسری جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا نام نیک بندوں میں لکھتا ہے اور وہ بندہ کفر و نفاق سے بری ہوتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اتری، بادل مشرق کی طرف چڑھ گئی، ہوائیں ساکن ہو گئی، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بسم اللہ نازل ہوئی تو پہاڑوں میں سے آواز آنے لگی، حتیٰ کہ ہم نے بھی اس کی گونج سنی۔ اس پر کفار کہنے لگے کہ نعوذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہاڑوں پر جادو کر دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مومن بسم اللہ پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ پہاڑ بھی تسبیح خوانی کرنے لگتے ہیں لیکن وہ سنائی نہیں دیتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دعا سے پہلے بسم اللہ پڑھی تو مردود یعنی رد نہیں ہوتی۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بسم اللہ کے متعلق سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اللہ کے بڑے ناموں اور اس میں اس قدر نزدیکی ہے جیسے آنکھ کی سیاہی اور سفیدی میں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ دوزخ کے 19 فرشتوں سے خدا اسے بچائے اسے چاہیے کہ بسم اللہ پڑھا کرے، کیونکہ اس میں 19 حروف ہیں، اور بعض نے بیان کیا ہے کہ اس میں 4 کلمے ہیں اور گناہ بھی 4 طرح کے ہوتے ہیں، دن کے، رات کے، چھپے اور ظاہر۔ بس جو بسم اللہ پڑھا کرے گا خدا اس کے چاروں قسم کی گناہ بخش دے گا۔ معزز سامعین کرام، علامہ نصفی رحمہ اللہ یوں بیان کرتے ہیں کہ جب مالک اپنے غلام کو خط لکھتا ہے تو خط کی عنوان ہی سے اس کی خوشی اور ناراضگی کا پتہ لگ جاتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا عنوان بسم اللہ الرحمن الرحیم کو قرار دیا ہے۔ یہ نہیں کہا بسم اللہ الجبار القہار، تو اس سے معلوم ہوا کہ خدا راضی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو 3 ناموں سے شروع کیا ہے، اور مخلوق بھی 3 قسم کی ہے: ظالم، میانہ رو،
سب قتلے جانے والے، بس اللہ سب قتلے جانے والوں کے لیے ہے، رحمان میانہ روی کرنے والوں کے لیے ہے، اور رحیم ظالموں کے لیے ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ ہر کام کے شروع کرتے وقت بسم اللہ کا پڑھنا مستحب ہے، حتیٰ کہ دائی بھی جب لڑکے کو لے لے تو بسم اللہ کہہ کر لیں، کیونکہ وہ 3 تاریکیوں سے نکل آتا ہے، ایک پیٹ کی تاریکی، دوسری رحم کی، تیسری جلی کی تاریکی جس میں بچہ رہتا ہے۔ بسم اللہ سے متعلق چند وظائف اور عملیات ہیں جو درج ذیل ہیں۔ جو شخص اس کے عدد و حروف کے موافق اس کو 786 مرتبہ پڑھے، ان کی دل کی مراد پوری ہوگی۔ جس عورت کے بچے نہ جیتے ہو یا اس کو حمل نہ رہتا ہو تو لازم ہے کہ 110 مرتبہ بسم اللہ لکھ کر حیض کے پاک ہونے کے 3 روز بعد اس کو کمر میں باندھے اور صحبت کرے، انشاءاللہ ضرور حاملہ ہوگی۔ اگر طلوع آفتاب کے وقت آفتاب کے سامنے ہو کر 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، خدا اس کو بے گمان رزق دے گا اور 1 سال گزر نہ پائے کہ امیر کبیر ہو جائے گا۔ محبت کے واسطے جس شخص کو 786 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلائے تو وہ دوست بن جائے گا۔